بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم غوث أعظم ومني بشر السما مددي قبلتي مددي كعبلي ما مددي بغل دابا بلا أستاذ تشتير وإيفان سبشتاد قسطي بحق قادري عثمان هارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرمایا جس کا ایک پر مشرق کے اور ایک پر مغرب کے اور ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا پیر تحت الثری میں ہے اور اس کا سر عرش اعظم پر ہے۔ اور جب کوئی بندہ مومن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے میرے بندے نے درود پڑھا کہ اس لیے میرے درود کی دریا میں ڈوبنے لگا۔ آپ دیکھیے کوئی پرندہ کسی ندی میں ڈوبنے لگاتا ہے اور باہر آتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے بدن سے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ اتنے گرتے ہیں کہ ہم گر نہیں سکتے۔ جب ہم غسل کرتے ہیں اور غسل خانے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے بدن سے جتنے پانی کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں ہم وہ قطرے نہیں گر سکتے۔ تو آپ سوچیے وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک پر مشرق کے اور ایک پر مغرب کے اور ہے، اس کا پیر تحت الثری میں اور سر عرش اعظم پر ہے، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کوئی بندے مومن درود پاک پڑھنے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتہ نور کی دریا میں ڈبکی لگا دیتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پر سے جتنے پانی کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں اللہ رب العزت ہر ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور وہ فرشتہ جس کے درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے، اسی بندے مومن کے لیے قیامت تک کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور ایک انسان نے اس زمین پہ اپنے قدم مبارک کو رکھا۔ اور آپ دیکھیے انسان اگر اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، نیچے سے پین جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ کسی بھی انسان کو بنا مقصد کے اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اس دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ ہم مسجد آتے ہیں تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، رب العزت کو راضی کریں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔
किसी बिना मकसद के इंसान किसी को देख के आज के दौर में कोई इंसान मुस्कुराता भी नहीं है। अरे हद तो ये है कि किसी के जनाजे में जाता है तो भी किसी न किसी मकसद के तहत जाता है। आजकल तो लोग किसी के जनाजे में बिना मकसद के शिरकत भी नहीं करते। किसी की शादी में जाते हैं तो भी कोई ना कोई मकसद लेकर जाते हैं कि हम इसकी शादी में जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। कोई इंसान किसी बिना मकसद के कोई काम नहीं करता। हर काम के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया तो हमें बिना किसी मकसद के पैदा तहत नहीं किया, बल्कि किसी न किसी मकसद के तौर पे हमें इस दुनिया में भेजा गया और हमें पैदा फरमाया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें पैदा करने का मकसद क्या है? तो कुरान मुक़द्दस में खुद रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बेशक हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान मुक़द्दस से हमें ये पता चल गया कि हमारा पैदा करना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर बड़े अफसोस के साथ जिस मकसद के तहत हमें पैदा किया गया था, आज हमने उस मकसद के ऊपर बिल्कुल तवज्जो ही ना दी, बल्कि हम रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने बैठे। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, मगर आज हमने इबादत को दूर दूर तक हमारी ज़िंदगी में उसका नामो निशान नज़र नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम गुनाहों में डूब चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह ताला आज के इस बयान जुमा में मैं फ़िक्र आखिरत के हवाले से कुछ बातें आप तमाम हज़रात के सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि बेशक हमने तुमको पैदा किया तो तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हे का एक एक सेकंड का हम हिसाब लेंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। याद रखिए, सब में मुक़द्दस दौर जो सब में बेहतरीन ज़माना था वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पे जब तक बाहयात रहे वो सब में बेहतर ज़माना है। उसके बाद जैसे दर्जा कम होते जाता है उसी तरीके से दर्जा कम होते जाता है, और जैसे जैसे ज़माना हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूर होता जाएगा उसी तरीके से इस दुनिया में बेहयाई बढ़ती चले जाएंगे, गुनाह करते चले जाएंगे, शराबी बनते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप आज अपने आंखों से देख रहे हैं कि आज हर तरफ बेहयाई फैली हुई है, हर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंसान ये समझ चुका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा करके हमें भूल चुका है। याद रखना, मेरा रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भूलने से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ऐब से पाक है, मेरा रब्बुल इज़्ज़त भूलने से भी पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कभी भूलता नहीं है, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि हमने तुमको पैदा किया, जब से तुमने होश संभाला है, जब से तुम इस दुनिया में आए, सब में पहली सांस ली है, तो उस वक्त से लेके कब्र की गोद तक, जब तक तुम कब्र में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तुमने इस दुनिया में एक राई के दाने के बराबर भी अगर गुनाह किया होगा वो भी तुम्हें मैदानी महशर के दिन दिखाया जाएगा। अगर तुमने एक राई के दाने के बराबर किसी की भलाई की होंगी, कोई सवाब का काम किया होगा, वो भी तुम्हें मैदानी महशर में दिखाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हम दिखलाएंगे, बताएंगे नहीं बल्कि फरमाया जवाब फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि हम तुम्हें दिखलाएंगे कि तुमने इस दुनिया में क्या क्या किया है। आप देखिए, एक इंसान है, अगर उसने चोरी की, अब उसे किसी ने देख लिया और उसके पास आकर कहा कि देख ऐ शख्स, तूने इस जगह पर चोरी की, मैंने देखा है, तो इतना शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि वो कहेगा तेरे पास क्या सबूत है मैंने चोरी की है, सिर्फ तूने देखा है और किसी और ने नहीं देखा। वो बात पलट सकता है, मगर आप देखिए जब एक इंसान कोई गुनाह करता है, एक इंसान जब कोई चोरी करता है, तो अगर उसका वीडियो बना दिया जाए और उसके लाकर बता दिया जाए कि ऐ शख्स देखिए जो वीडियो में दिख रहा है, इसमें जो शख्स चोरी कर रहा है वो तू ही है, तो बताओ उसकी शर्मिंदगी का आलम क्या होगा। अगर यही वीडियो लोगों के सामने चला दिया जाए तो उसकी नजरें झुक जाती है, वह अपने सर को उठा के चलने के काबिल नहीं रहता, बल्कि बहुत से लोग
خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ بے شک ہم قیامت کے دن تمہارے ایک رائے کے دانے کے برابر اگر تم نے بھلائی کی ہوں گی وہ بھی ہم تمہیں دکھلائیں گے، اگر تم نے برائی کی ہوں گی وہ بھی ہم تمہیں دکھلائیں گے، جیسے رب العزت کی شان ہوں گی۔ آپ تصور میں میدان محشر کی طرف آئیے اور آپ دیکھیے تو میدان محشر جمع ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری تمام کی تمام امت میدان محشر میں ایک میدان میں جمع ہوں گی، اور اس وقت رب العزت اپنے بندوں سے حساب لے رہا ہوگا۔ اور اس وقت اگر بتا دیا جائے ایک اللہ رب العزت دنیا کے کیمرے کی طرح، دنیا کی ویڈیو کی طرح ویڈیو نہیں چلایا جائے گا، بلکہ جس طریقے سے میرے رب کی شان ہوں گی، میرا رب العزت اپنی شان کے مطابق اس وقت میدان محشر میں سبھی کو بتلائے گا کہ اے شخص دیکھ، یہ جو شراب پی رہا ہے وہ تو ہی ہے نا، یہ جو زنا کر رہا ہے وہ تو ہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ہم انہیں دکھلائیں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں کیا کیا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی جتنی مصیبت ہے اس کے سامنے اس دنیا کی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کی جتنی تکلیف ہے اس کے سامنے اس دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے اگر اس دنیا میں کسی کو پیاس لگی یہ بھی ایک طریقے سے مصیبت ہے، اگر کسی شخص کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے، لیکن اس کانٹے کو نکالنے کے لیے ہم کسی کافر سے مدد لینا چاہیں تو بے شک ہم مدد لے سکتے ہیں، کسی ایمان والے سے ہم مدد لینا چاہیں تو ہم مدد لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کاروبار میں ہمیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں پیسوں کی دقت ہے، اب کسی کافر سے پیسے لینا چاہے ہم لے سکتے ہیں، اب کسی فاسق و فاجر سے مدد لینا چاہے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ دنیا کی مصیبت ایک کافر بھی دور کر سکتا ہے، ایک ایمان والا بھی دور کر سکتا ہے، لیکن ایک بچہ بھی دور کر سکتا ہے، ایک نوجوان بھی دور کر سکتا ہے۔ گویا کہ دنیا کی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کی مصیبت ایک کافر بھی دور کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر آپ دیکھیے اس دنیا کے بعد ہمیں ایک تکلیف کا سامنا کرنا ہے، ایک پریشانی کا سامنا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں موت کا مزہ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چلنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہمیں قیامت کی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں کی پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پیاس کی وجہ سے زبان سیدھے طرف لٹک رہی ہوں گی۔ دنیا میں کتنا ہی پیاسا ہو کبھی کسی کی زبان سیدھے تک نہیں لٹکتی، مگر میدان محشر میں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مولوی کا بول نہیں بلکہ وہ آقا کی شان ہے، جس کے بارے میں میرے رب العزت میرا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم نہ زمین بناتے نہ آسمان بناتے، اب اس دنیا میں آئے تو اسی محبوب کے صدقے میں آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نبی جو اشارہ کرے جو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی کہہ رہے تھے کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں کی پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ دنیا میں کتنا ہی پیاسا ہو کبھی زبان سینے پہ نہیں لٹکتی۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں جو ہم پہ سب سے زیادہ پیار و محبت کرتی ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے، بلکہ ماں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھوکی اور پیاسی رہتی ہے مگر کبھی اپنے بچے کو بھوکا پیاسا دیکھنا گوارا نہیں کرتے، مگر اسی ماں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو پانی پلانے کی ہمت نہ کرے گی، ایک باپ اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی ہمت نہ کرے گا، ایک دوست اپنے دوست کو پانی پلانے کی ہمت نہ کرے گا، ایک بھائی اپنے بھائی کو پانی پلانے کی ہمت نہ کرے گا۔ گویا کہ میدان محشر کے دن سبھی کے سبھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کوئی ہمارے کام نہ آئے گا، کوئی ہمارا سہارا نہ بنے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہوگا، دوسری طرف فرمایا جاتا ہے کہ میدان محشر میں جو آنکھوں سے پاپ کیے ہوں گے، جو آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے، اسی کی وجہ سے تمہاری آنکھیں بنیں گی۔ آج اگر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، 1 گھنٹہ اگر آنسو بہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، حلق سوکھا پڑ جاتا ہے۔ میدان محشر میں آنکھوں سے آنسو نہ بہیں گے بلکہ آنکھیں بہیں گی۔ اسی لیے میرے امام نے اس موقع پہ دعا کی، یا الہی جب بہے آگے بے حساب ظلم میں، میرے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دینے گئے، وہ بھی رات بھر جا کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے مولا ہمیں میدان محشر کی گرمی سے بچا لینا، ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ وہ اپنی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، مگر آج ہم نہ ہمارے پاس نہ جنت کی کوئی پروانہ ہے، نہ ہمیں جنت میں جانے کا نہ ہمیں اجازت مل چکی ہے۔ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی آج ہم ہنستے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہنستے ہیں۔ وہ نیکیاں کر کے بھی رات بھر رویا کرتے تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں خوف خدا تھا، ان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف تھا۔ انہیں پتا تھا کہ میدان محشر میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ نہ ہر ایک سیکنڈ کا حساب لے گا، ہم کیا حساب دیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں، ایک صحابی رسول کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، جن کی زندگی بہت ہی اچھی طریقے سے گزری، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہوا، یعنی آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے آپ اسلام میں داخل ہوئے، جن کا نام حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور آپ اسلام کے اندر آ گئے، آپ نے مذہب اسلام کو قبول کیا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو جب تک میں مروں گا نہیں آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی کو کبھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ ہمیشہ اسے ہاتھ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک جیسے آپ کی مرضی ہو آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ساری ذمہ داری دے دی، اور آپ کو ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ ایک گھر میں جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ ابھی تک آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ ایک گھر میں جاتے ہیں، آپ اس گھر میں گئے اور آپ نے ابھی تعلیم آپ کی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اس دروازے کو کھول دیا۔ بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائے تو دروازے سے ہٹ کے کھڑے رہا کرے، تاکہ جب دروازہ کھلے تو ہماری نظر اس گھر میں نہ پڑے۔ مگر آپ کی تعلیم ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا، تو آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو غسل کر رہی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ تعلیم پا چکی تھی کہ جب پہلی نظر پڑے اور فوراً نظر جھکا دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فوراً نظر پھیر لی اور اس گھر سے باہر نکل پڑے، مگر چونکہ آپ کے دل میں عشق رسول تھا، اب عشق رسول جاگ اٹھا اور عشق رسول کہتا ہے، اے سالبہ تو نے مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد اتنا بڑا ظلم کیا کہ تو نے اپنی ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے تو میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، انہی آنکھوں سے تو نے ایک عورت کو دیکھ لیا۔ اب آپ کا عشق رسول جاگ اٹھا ہے، اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں جاتے، آپ اپنے گھر پہ نہیں جاتے، بلکہ آپ ایک پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، ایک اونچی چٹان پہ چلے جاتے ہیں، ایک غار کے اندر جاتے ہیں اور اسی غار کے اندر آپ رہنے لگتے ہیں۔ وہاں پر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے ہیں اور نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 40 دن گزر جاتے ہیں، آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو مجھے سزا دینا چاہے بے شک تو مجھے سزا دے دے، مگر مولا میں نے مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد، میں نے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا بڑا ظلم کیا، اگر یہ گناہ میرے نبی کو خبر ہو گئی، اگر میرے نبی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد، میں نے مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد ان آنکھوں سے اتنا بڑا پاپ
पाप किया है तो मेरे महबूब का दिल टूट जाएगा, मेरे महबूब मुझसे नाराज हो जाएंगे। मौला मैं दुनिया की सारी मुसीबत का सामना करना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मेरे महबूब का दिल टूट जाए, मेरे नबी का दिल टूट जाए, मौला मुझे कभी ये गवारा नहीं है। अरे मौला तू मुझे जितनी बड़ी सजा देना चाहे मुझे सजा दे दे, मगर मौला मेरे महबूब का दिल ना दुखने देना, मौला मेरे महबूब को खबर ना होना देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर सहाबा किराम से पूछते हैं, ऐ सहाबा किराम 40 दिन गुजर चुके हैं, मैंने सालिबा को एक घर पे सिर्फ एक शख्स को बुलाने के लिए भेजा था, 40 दिन गुजर चुके अभी तक सालिबा नहीं आया, आगे सालिबा गया कहाँ है? खास तौर पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी से मेरे नबी कहते हैं कि ऐ सालिबा, ऐ सलमान फारसी, ऐ उमर फारूक जाओ सालिबा को ढूंढ लाओ। उमर फारूक ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हम सालिबा के घर पे गए थे, सालिबा के घर वालों ने बताया 40 दिन गुजर चुके हैं अभी तक सालिबा घर नहीं आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ मेरे साहबा, ऐ सलमान फारसी, इसी मदीने के अंदर एक गुफा है, एक जंगल है, वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक गाड़ है और उसी के अंदर सालिबा रो रहा है, सालिबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर रहा है, एक साहबा जाओ और सालिबा को बुला लाना। हजरत सलमान फारसी और उमर फारूक आजम उस जंगल में जाते हैं, वहाँ पर एक बकरी चरवाहा से मिलते हैं और कहते हैं ऐ चरवाहा तूने यहाँ पे सालिबा को देखा? उस चरवाहे ने कहा कौन सालिबा, मैं किसी को नहीं पहचानता। कहा हाँ मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसी जंगल के अंदर एक आदमी है जो रात के वक्त पहाड़ों से नीचे उतरता है और रोता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता है, मौला मैंने मेरे आंखों से बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैंने मेरे आंखों से बहुत बड़ा पाप किया है, मौला तू मुझे जितनी बड़ी सजा देना चाहे दे दे, मगर मौला मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को ना होना देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हम जो गुनाह करते हैं उसकी खबर मेरे नबी को नहीं होती होंगी? जिस नबी की शान ये है, जिस नबी ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि आप जब पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती, आप जब इस दुनिया से गए तो रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला मेरे महबूब मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे इतना जब रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हुए आपने अपनी उम्मत का ख्याल किया, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, इतना याद किया कि कुरान मुकद्दस में खुद रब्बुल इज्जत ने फरमाया 30वें पारे में सूरत दुहा के अंदर फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हज़रत जिब्रील से कहा गया है जिब्रील देख मेरे महबूब मेरी उम्मत से इतना प्यार करता है कि जब मेरी बारगाह में आता है एक ही उसकी ज़बान पे सदा होती है कि ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ जिब्रील जा मेरे नबी को ये खुशखबरी सुना दे वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा कि ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाए। जब हज़रत जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी को ये पैगाम सुनाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और सहाबा किराम ने देखा, सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? कहा जिब्रील आए थे पैगाम सुना दिए। बोले सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुनाया? कहा वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा कि ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाए।